السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بول رہے ہیں حضرت؟ This call is now being recorded. خیریت؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں عبدالرزاق رضوی بول رہا ہوں. میں ہیں عبدالرزاق رضوی. رضوی؟ ہاں جی. فرماؤ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ جی میں کرناٹکا سے بول رہا ہوں. ارے واہ، کون سے ضلع میں ہیں؟ باگل کوٹ، بنگلور؟ داون گیرا. ارے فرماؤ کیا حکم ہے، حکم فرماؤ. یہ حضرت آپ کی تو آڈیو کلپ میں نے سنا، ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی اچھا کام، بہت ہی بڑھیا کام کر رہے ہیں. اچھا، ہاں جی. کوئی غلطی ہو تو بتا دیا کرو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مان لینا چاہیے غلطی اگر. جی جی. آپ نے کہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بلا وجہ انتشار پیدا کیا گیا ہے. ابھی 25-30 سال سے نعرے لگے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں لگتے تھے نعرے. ہاں ہاں. اس سے اور سنیت برباد کر دی ان لوگوں نے، نعرے لگا لگا کے آپس میں اختلاف ڈال دیے بلا وجہ. جی اب مسلک اعلیٰ حضرت کس لیے کہتے ہیں؟ زبردستی منوانا چاہ رہا ہے کہ بس اعلیٰ حضرت کو مانو، باقی سب کو چھوڑو ایک طرح سے. ایسا کچھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے میرا مسلک میرے سے نہیں ہے بلکہ میرے کتابوں سے ہے. یہ کہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت نے. تو یہ لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جو میری کتابوں میں ہے. جی یعنی شریعت کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا اور میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ ہر فرض سے اہم فرض ہے. جی یہ الملفوظ میں لکھا ہے لاسٹ میں. جی جی. تو اب ان کے دین پر یہ اشرفی والوں نے عمل کیا مضبوطی سے، دو طالب علموں کو کافر سمجھ کے نکالا کہ نہیں نکالا؟ جی حضرت اب یہاں پہ اشرفی والوں کا کچھ مسئلہ میں لے کر نہیں آیا، لیکن آپ کی بات پہ میں نے آپ کو کال کیا ہے. اشرفی والوں کو آپ ارشاد فرماؤ، کس کے مرید ہو آپ؟ جی میں اظہری میاں سے مرید ہوں. بہت اچھی بات ہے، وہ تو جامعہ ازہر میں پڑھ کے آئے تھے. جی ہاں اسی سے اظہری کہتے ہیں جامعہ ازہر سے پڑھنے والوں کو. اچھی بات ہے، جامعہ ازہر میں سب پڑھتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. میں سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہوں اور کٹر سنی، کٹر بریلوی ہوں. کٹر سنی اور اجمیری سنی ہوں میں. جی ماشاء اللہ. آپ تو بہت ہی، آپ سے فون کرنے کا تو بہت ہی من کیا، اس لیے میں نے کیا. آپ نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کو کا جو آپ نے نام لیا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا. اچھی بات ہے، اچھی بات. جی آپ بول رہے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کہو کہ مسلک ربانی ہے، ایسا بولا تھا. مسلک امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. جی جی جی. وہ نعرہ بھی کبھی نہیں لگا پورے ہندوستان میں، نہیں پوری دنیا میں کبھی بھی مسلک امام ربانی کا نعرہ نہ کتابوں میں لکھا نہ لگا. جس طرح سے آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا لگا کے انتشار والا معاملہ بنا رہے ہیں. اب اس نعرے کو بدائی والے بھی نہیں قبول کر رہے، مکھن پور والے بھی نہیں قبول کر رہے. حضرت میری بات سنیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب یہ دیکھو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نے تو اتنا بڑھیا کام کیا ہے کہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا، اور کسی نے محفوظ نہیں رکھا. بدائی والوں نے، مکن پور والوں نے، اور جامعہ مصر میں سب نعرہ لگتا ہے. یہ حضرت ان کے وقت میں انہوں نے مسئلہ محفوظ رکھا، سمجھ رہے ہیں؟ اب دور چل رہا ہے تو امام احمد رضا کا دور چل رہا ہے. اچھا، کسی اور کا دور نہیں ہے. خواجہ غریب نواز اجمیری نے کام کیا، سب سے بڑا اسلام کا کام انہوں نے فرمایا. حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری نے کتنے چلے فرمائے پورے ہندوستان میں؟ 1400 چلے فرمائے کہ حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. جی جی. اب بتاؤ، کبھی ان کے نام سے نعرہ لگا مسلک قطب المدار؟ کبھی نعرہ لگا؟ جی ہم حضرت مدار پاک کو ہم اپنے سراخوں پہ رکھتے ہیں. اچھا، لیکن جو مدار پاک کے مرید ہے نا، مدار پاک کے مرید ہے نا، وہ جو حق پہ رہتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو بھی سراخوں پہ رکھتے ہیں. ایک آدھا منٹ کی بات سنو آپ، زیادہ نہیں، آدھا منٹ. جی. کبھی بھی اجمیر شریف والوں نے، میں تو کافی اجمیر شریف گئے ہوں، ایک بار نہیں بہت بار گئے، مجھے نہیں معلوم. الحمدللہ ابھی میں کچھ 15 دن کے پہلے ہی جا کے آیا. بات تو سنو، اجمیر شریف والے مجاہد جہاں کہیں بھی گئے ہندوستان میں، گدی نشین جہاں کہیں بھی بلایا، کلکتہ، بمبئی، دلی، اندور، ورجن، جہاں بھی گئے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کا یہ نہیں کہلوایا، ماحول نہیں بنایا کہ غریب نواز کو مانو، غریب نواز کو ماننا فرض ہے. کبھی نہیں کہلوایا وہاں کے مجاہد. جی کبھی آپ بتا دو کسی گدی نشین نے جا کر یہ پرچار کیا کہ غریب نواز کو ماننا ہی ضروری ہے، مسلک غریب نواز مانو. انہوں نے ہی کام کیا ہے سب سے بڑا، اور کیا ہی ہے.
یہ تو سب کو معلوم ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ انہوں نے کام کیا، لیکن اب آپ ایک مثال بتا دو کہ اجمیر کے گدی نشینوں نے کہیں جا کر پرچار کیا کہ غریب نواز کو ہی ماننا پڑے گا آپ کو. اب میری بات سنیے، سرفراز چشتی، آپ تو یہ تو بہت ہی نامدار شخص ہے وہاں کا، اجمیر کا. سرفراز چشتی کے قطب اجمیر نامور تو وہ ہے قطب اجمیر حضرت سید سرفراز چشتی صاحب. جی اب یہ بولا کہ یہاں پہ بارگاہ غریب نواز پہ لگے گا تو صرف غریب نواز کا نعرہ لگے گا تو اعلی اولاد کا نعرہ لگے گا. اب اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا یہاں پر نعرہ کیوں لگے گا؟ یہ تو صحیح کہا انہوں نے کہ یہاں کیوں لگانے آئے. یا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ نہیں لگتا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں لگتا، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری کا نہیں لگتا، حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار کے ماننے والے مداری آتے ہیں، وہ کبھی دم مدار بیڑا پار کا نعرہ نہیں لگاتے وہاں پر جا کے. کبھی لگایا دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگایا اجمیر درگاہ میں جا کے؟ اب دم مدار بیڑا پار کے اب وہاں کے مرید وہاں پہ لگائیں گے، دم مدار بیڑا پار میں سرکار بدی الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں یہ نعرہ لگائیں گے، غریب نواز کی بارگاہ میں یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے تو ہر جگہ جا کے یہی نعرہ لگانا چاہتے ہیں. اجمیر گئے تو وہاں مسئلہ کے حالت کا نعرہ، اور بستی بستی کلیا کلیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے بستی بستی کلیا کلیا خواجہ پیا تم نے الٹا کر دیا. بستی بستی کلیا کلیا الٹا نعرہ لگا لو. کچھ الٹا نہیں لگایا حضرت. خواجہ غریب نواز کو تو دیوبندی بھی جانتے ہیں، ندوی بھی جانتے ہیں، اہل حدیث سب جانتے ہیں. کیا اتنا اظہری میاں کو اتنا جانتے ہیں جتنا حضرت خواجہ صاحب کو جانتے ہیں لوگ؟ جی حضرت اظہری میاں کو بھی سرکار غریب نواز کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، فلاں امریکہ میں بھی جانتے ہیں، افریقہ میں بھی جانتے ہیں. تو کیا اتنا اظہری میاں کو جانتے ہیں جتنا حضرت خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں؟ اظہری میاں کو لوگ جانتے ہیں. اظہری میاں کے کروڑوں لاکھوں مرید ہیں دنیا میں. تو غریب نواز کے کتنے مرید ہیں؟ غریب نواز جب ہندوستان آئے تو 9 لاکھ یا 90 لاکھ ایمان لائے. ہاں تو یہ ان کے اظہری میاں کے مرید زیادہ ہو گئے، کروڑوں ہوئے. جی ہاں آپ چیک کیجئے، گوگل پہ چیک کیجئے، فلاں کتابوں. آپ کی بات بہت اونچے درجے کی ہے. غریب نواز کے ہاتھ سے 9 لاکھ ایمان لائے وہی مرید تھے، اور اظہری میاں کے کروڑوں ہو گئے، تو اظہری میاں کا مرتبہ بہت بلند والا ہے. واہ حضرت میں کروڑوں بھی یہ بات بولا، لاکھوں بھی یہ بات بولا. آپ فلاں انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. نہیں بہت بڑی تعداد میں مرید ہیں. کتنوں کو نمازی بنا کے گئے؟ سارے مریدوں کو نمازی بنا گئے کہ وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے. ہاں تو پھر دوسرے لوگ بہت سارے پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھو، جتنے بھی مرید بنا رہا ہے انڈیا میں تو یہ جانتا ہوں کوئی بھی ہو، جتنے بھی مرید بنا رہا ہے ان میں سے کوئی ایک پیر ایسا نہیں ہے، ایک بھی پیر ایسا. مرید کی بات نہیں آ رہی. ایک پیر ایسا بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے میں مرید نہیں بنایا. ان کی مرید، ان کو پیر، ان کو مبارک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں حضرت ایک پیر بتا دو پورے ہندوستان میں بریلوی طبقے میں جو یہ کہتا ہو جب تک نماز نہیں پڑھو گے میں مرید نہیں بناؤں گا. ایک پیر بتا دو، نام بتاؤ. نام تو نہیں بتا سکتا. جب اور میں دیوبندیوں کا نام بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت شیخ ابراء الحق جو ہردوئی والے تھے محی السنت، حضرت وہ تو سنت پہ عمل کرواتے تھے مریدوں سے. سنت پہ نمازی تو تھے مرید، سنتوں پہ عمل کرواتے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرید بناتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں. کون پڑھتا ہے؟ ایسے کہنے سے کون پڑھتا ہے جب تک کہ اس سے سختی نہیں کی جائے گی؟ ایسے کوئی نہیں پڑھے گا کہنے سے. یہاں پہ تو سختی کی جا رہی ہے. میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے کروانے سے. کیا سب نمازی بن گئے؟ ان کے مرید سب نمازی بن گئے کیا ایسے توبہ کرانے سے؟ آپ پوری سنیے. اب سرکار تاج شریعہ جب مرید بناتے وقت کہتے ہیں میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، ہر سنت، ہر نفل، ہر واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا ہوں. کیا وہ ان کے مرید لوگ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں کیا؟ ایسے میں تو کہہ رہا ہوں خالی نمازی بتا دو ان کے مریدوں کو کہ 5 ٹائم کے آدھے لوگ مرید ان کے نمازی. میں 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہوں. آپ تو پڑھتے ہیں لیکن 10% جو پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہی پڑھتے ہیں. کوئی ان کے کہنے سے نمازی نہیں بنے. دوسروں کی بات نہیں ہے، صرف میری بات لے لو. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ قابل آدمی ہو، آپ بہت زبردست شخصیت ہو زمانے کی. جی میں تو ان چکروں میں مت پڑو، آپ بلی بن جاؤ گے انشاءاللہ. اتنا بڑا شخصیت نہیں ہوں میں. جب میں خادم اظہری ہوں، سرکار اظہری میاں کا غلام ہوں. آپ نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بستی بستی کریا کر نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ تو آپ کے حساب سے صحیح ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم کا ہی نام ہے، اور مسلک اطہر حسین قادری بھی وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے.
جی اب میرے نام سے بھی لکھا گیا مسلک اطہر حسین قادری، تو غلط تھوڑی ہے صاحب؟ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کا لے لیا. اب سمجھو کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، میرا نام لے لیا. اب جب مسلک اعلیٰ حضرت جو کام کیا، کیا آپ نے وہ کام کیا؟ نہیں یہ بتاؤ کہ ابھی اشرفیہ سے 2 طالب علموں کو نکالا، حضرت رکیے، مسلک اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا، کیا آپ نے وہ کام کیا؟ کر تو رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو کسی کو کافر نہ کہو بغیر تحقیق کے، جب تک کہ اس کا کفر کلیئر نہ ہو. بریلوی نے یزید کو کافر نہیں کہا، تو امام حرم کو کیوں کافر کہتے ہو؟ یہ بریلی والے امام حرم تک کو کافر کہتے ہیں. میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کس نے بولا؟ وہ کس نے بولا؟ ہاں امام حرم کو تو آپ مسلمان مانتے ہیں نا صاحب؟ جی مانتے ہیں. ارے صاحب ماشاءاللہ، آپ جیسے مسلمان ہونے چاہیے، اور آپ تو نصیحت کرو مجھے، آپ جیسے کامل آدمی ہونے چاہیے، سنی کٹر. جی یہ ہے، آپ پہلی بار ایسے آدمی ملے جو امام حرم کو آپ مسلمان مانتے ہو. واہ واہ. اور مسجد نبوی کے امام کو بھی آپ مسلمان مانتے ہیں نا؟ نہیں مانتے. کس کو؟ مسجد نبوی کے امام کو ہم کیوں مسلمان مانیں گے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے میں کعبے کے امام کو مسلمان مانتا ہوں. کعبے کے امام کو ایسا نہیں سنا، میں حرم شریف کو میں مانتا ہوں کر کے میں ایسا سنا، اس لیے میں نے کہا. نہیں حرم شریف کے امام کو تو آپ مسلمان مانتے ہو نا؟ اس کو بھی کیوں امام مانے؟ نہیں مسلمان نہیں مانتے. نہیں مانتے تو کافر مانتے ہو؟ جی الحمدللہ. اور اس کی بیوی بھی کافر ہوئی؟ وہاں جی. جیسے جو امام حرم ہے، اگر اس کو آپ کافر مانتے تو بیوی بھی کافر ہوئی، بچے بھی کافر ہوں گے. جی وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کافر ہی نماز پڑھا رہا ہے، کافر ہی اذان دے رہا ہے، کافر ہی نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر. جی اب سمجھو کہ نہیں وہاں کے رہنے والوں کا نکاح بھی نہیں ہوا. پھر جو مکہ شریف میں رہتے ہیں سید حضرات، ان کا بھی نکاح نہیں ہوگا. سب وہاں بھی ہیں وہاں. تو جی حضرت آپ سمجھو کہ قرآن کا، یہ بتاؤ کیا وہاں بھی نکاح پڑھا ہے؟ نکاح تو فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا، پابند بھی پڑھا دے، غیر مسلم بھی پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا. آپ قرآن شریف کا کچھ پنہ کیچڑ میں گر گیا، اس کو کیا آپ کھندل کے لگڑ دو، یا اس کو قرآن شریف کے پنے کو آپ سب سے صاف کر کے سینے سے لگاؤ گے؟ نہیں حضرت یہ بتائیے آپ. حضرت میرے سوال کا جواب دیجیے، آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. کیا قرآن شریف کے پنے کو کیچڑ میں لگڑنے کے بعد کیا وہ قرآن شریف کا پنہ ہوگا یا صرف خالی کاغذ ہوگا؟ قرآن شریف کا پنہ ہی رہے گا، تو دھو دیں گے اس کو. الحمدللہ. اب سید کی بات آ گئی. وہاں کے سید کو ہم ایسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے رگوں میں اب میرے سرکار کا خون دوڑ رہا ہے، میرے نبی کے. انہیں آپ مسلمان تو مانو گے؟ جی الحمدللہ وہاں کے سیدوں کو ہم مسلمان مانیں گے. وہ نماز پڑھنا ان کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے، تو پھر کافر نہیں ہوں گے؟ جی ان کی نماز نہیں ہوگی. نماز کافر نہیں ہوں گے؟ جی وہ نماز نہیں ہوگی. ایک فتویٰ یہ بھی تو کہ اگر ان کے پیچھے مسلمان جان کے نماز پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. بریلی کا سید کیسے کافر ہوگا؟ بریلی کا فتویٰ ہے نا کہ جو ان کو امام کو مسلمان جان کے نماز پڑھے گا امام کی بات نہیں آ رہی، سید کی بات آ رہی ہے. سید کافر کیسے ہوگا؟ ان کے رگوں میں تو سرکار کا. بابا ماشاء اللہ. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی بھی تو سید تھے، جو لکھنؤ میں تھے ندوہ کے. نیت کے اوپر، عمل کے اوپر دار و مدار. مفکر اسلام کو تو آپ مانتے نا، سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. عمل کے اوپر دار و مدار. وہ بھی سید تھے، سید ابوالحسن ندوی. حضرت جس کا عمل جیسے. یہ آپ نے بہت اونچے درجے کی بات. اور امام اہل سنت کو مانتے ہو آپ؟ سید سبطین حیدر میاں. جی وہ تو مانتے ہیں، بہت بڑے سید ہیں، وہ سید ہیں مہارہرا کے. ہاں امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت تھے، اس وقت کے دور کے مجاہد ہیں. جی جی. باغ امام حسین لگا دیا انہوں نے جھانسی میں، باغ امام حسین علیہ السلام. جگہ نشین مہارہرا کے. ارے کتنا بڑا مرتبہ ان کا، اونچے بزرگ ہیں نہیں ہے؟ جی ہے. ان سے مرید ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کون؟ سید سبطین صاحب سے لوگوں کو مرید ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے لوگوں کو کون سا پیر حق پہ ہے، کون سا پیر شریعت کے اوپر ہے، کون سا پیر سنیت کے اوپر ہے، ایسے دیکھ کر مرید ہونا چاہیے. آوارہ گردی کرنے والوں کو پیر نہیں کہتے. میں سید سبطین حیدر میاں کی بات کر رہا ہوں. آپ تو سید سبطین حیدر کی بات کر رہے ہیں، میں کیجولی بات کر رہا ہوں. ایسے ویسے کو پیر نہیں کرنا چاہیے. ارے میں سید سبطین میاں کی بات کر رہا ہوں، ان سے تو مرید ہونا چاہیے. جی سید سبطین میاں کو تو مرید ہونا چاہیے، لیکن وہ شریعت کے اوپر عمل رہے تو ان سے مرید ہونا چاہیے. شریعت پہ عمل کر تو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیسے عمل کریں؟
جی شریعت کے اوپر قائم نہیں تو کیا کریں؟ ارے ہے تو قائم ہے تو صحیح، شریعت کے اوپر قائم نہیں تو کیا کریں؟ وہاں پہ قائم نہیں ہے، جھانسی کے مناظرے میں آج فلاں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا. ارے انہوں نے اپنے مرید کو کلمہ پڑھا لیا، کتنا بڑا کام کیا حضرت سید ستین صاحب نے، کیا کہ نہیں؟ اب دوسرے دن آ کے کیا بولا، دوسرے دن آ کے ایک وہی ریکارڈنگ ڈالا انہوں نے. کیا ڈالا؟ جو کچھ آپ ہی کو پتا ہے، آپ ہی کے مرید آپ ہی کے پیر ہوں گے. ارے وہ انہوں نے یہ ریکارڈنگ ڈالی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیا، وہاں مرید کو توبہ کرا، اس کے باوجود بریلی والے ان کو تفضیلی اور رافضی اور ڈر کے مارے توبہ کروا لیا، تو پھر انہیں غصہ آ گیا کہ یہ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ریکارڈنگ ڈالی. جناب محترم شریمان مکھمنتری حضرت یوگی آدتیہ ناتھ صاحب سے کہا، اور جناب پاورفل ہوم منسٹر جناب شریمان ہوم منسٹر کون ہے، ہوم منسٹر کیا نام ہے ان کا، امت شاہ صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ وہ میرے یہ آواز سنیں، مطلب کہ یہ لوگوں سے مجھے خطرہ ہے. وہاں پہ کچھ بدتمیزیاں نہیں ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ چومے کیا؟ مفتی اختر حسین علیمی نے ان کے ہاتھ چومے، شہزاد صاحب نے ان کے ہاتھ چومے تھے، دیکھا آپ نے؟ ان کے مفتی سید ستین حیدر میاں کے کب ہاتھ چومے شہزاد صاحب نے؟ کب مفتی اختر حسین صاحب نے ہاتھ چومے؟ ارے وہاں سے چومنے سے پہلے انہوں نے نکل لیے. ارے چومنا چاہیے تھا کہ سید ہیں، مالدہ شریف سے آئے ہیں. ارے سید ستین حیدر میاں نے ایسا کام کیا جب مفتی اختر حسین عالمی صاحب اور شہزاد عالم مصباحی نے وہاں پہ رک کے کھڑے ہوئے تھے نا، جب وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد انہیں کو بھی رکنا چاہیے تھا. اچھا حضرت اب یہاں پہ انہوں نے رکے ہوئے تھے. سرکار حضرت صاحب جیسے زمانے میں سنیت کمزور ہو رہی ہے، اسے مضبوط بنانے کے لیے میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں. حسین علیمی صاحب نے بھی وہاں پہ تھے، شہزاد عالم مصباحی بھی وہاں پہ تھے. اب ان تینوں کی موجودگی میں سید ستین حیدر میاں نے الٹے پاؤں کیوں چل دیے؟ الٹے پاؤں چلے گے، سیدھے پاؤں چلے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں حضرت کہ جو آپ کے پیر ہیں اظہری میاں صاحب، ان کے بیٹے ابھی موجود ہیں افضل رضا صاحب، اور یہ مارا کے جتنے پیر ہیں بلگرام کے، آپ یہ بات پہنچا دیں گے میری طرف سے. 10 ٹکٹ کا میں انتظام کر دوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں. 88-152-53-598 کہ حضرت آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام، آپ اس خاندان کے تو مسلک اعلیٰ کا کام مکہ شریف مدینہ شریف میں جا کے کریے، وہاں کے سیدوں کو آپ مسلمان بنائیے، مسلک اعلیٰ کا پابند بنائیے. اور میں بھی چلنے کو تیار ہوں، میرا ہی پاسپورٹ ہے. میں کہوں گا چلو اس امام سے کہو مسلک اعلیٰ کی دعوت دو، یہ امام حرم جا رہے ہیں، یہ امام صدر جا رہے ہیں، چلو دعوت دو ابھی حال میرے سامنے. دعوت دے دیں گے بلگرام کے سید، دعوت دے دیں گے وہاں جا کے اسلام کی دعوت دے دیں گے. جب 2016 میں مکہ شریف میں حضرت یہ بتاؤ کیا اسلام کی دعوت دینے کی ہمت رکھتے ہیں مکہ شریف میں جا کے، مدینہ شریف میں جا کے؟ ذرا آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں، رکو. جب سرکار تاج الشریعہ کو اظہری میاں کو وہاں کی سعودی حکومت نے گرفتار کیا تھا، سمجھ گئے؟ کائے کو گرفتار کیا تھا؟ کائے کو گرفتار کیا تھا؟ کافر سمجھ جاؤ گے، ان لوگوں کو کافر سمجھا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، یہی وجہ سے گرفتار کیا. ارے یار ہاں، کافر سمجھ کے تو نماز نہیں پڑھی، کافر سمجھ رہے تھے تو اس لیے گرفتار کر لیا. نماز تو سبھی کو دکھا کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ ارے تو نماز نہیں پڑھی، سبھی کو دکھا کے پڑھا جاتا ہے. وہاں کے رہنے والوں کو. حضرت میری بات کا جواب دیجیے، نماز کو کیا سبھی کو دکھا کے پڑھا جاتا ہے؟ پھر گرفتار کیوں کیا تھا؟ ہاں نماز تو اظہری میاں نے اپنے روم میں ادا کر رہے تھے، گرفتار کر دیا. یہ کہاں سے آیا یہ شخص ایسے گرفتار کر دیا؟ گرفتار کرنے کے بعد جب پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں یہ بات پہنچ گئی اظہری میاں کو سعودی حکومت نے گرفتار کیا، یہ بات تو سبھی لوگوں کو جانتے ہیں. جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، جہاں جہاں احتجاج چلے، اور رہی بات یہ بات تو سعودی حکومت کو پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد سعودی حکومت نے رہا کیا. رہا کرنے کے بعد اظہری میاں کو دوبارہ مکہ شریف میں بلایا گیا. سعودی حکومت نے بلا دیا، وہاں بھی لوگوں نے بلا دیا اور چلے بھی گئے. سعودی حکومت نے دوبارہ بلا لیا. دوبارہ بلانے کے بعد مکے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع دیا. اچھا وہابیوں نے بلایا، وہابی کے بلانے پہ چلے گئے؟ وہابیوں کے بلانے کے بعد نہیں، وہاں کی حکومت نے بلایا. تو وہ وہابی کی تو حکومت ہے، وہاں کی جو حکومت ہے وہابی کی تو ہے. جی ہم مانتے ہیں وہابی کی حکومت ہے. وہ وہابی کے بلانے پہ چلے گئے. جی اب اور آپ کے گھر پہ رکو حضرت، آپ کے گھر پہ آپ کی اجازت کے بغیر میں آ سکتا ہوں؟
अरे वहाबी के बुलाने पे गए ना, ये हजरत वहाबी के, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके घर में आपके इजाजत के बगैर में फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा है कि वहाबी से पढ़वाना मना है? हजरत रुको, आपके घर में मैं बगैर इजाजत के अंदर आ जाऊं क्या? आ सकता हूं? नहीं, वो वहाबी के बुलाने पे क्यों गए? हजरत रुको, आप मेरी सवाल का इतना जवाब दो। आपके घर में मैं बगैर इजाजत के अंदर आ सकता हूँ? आप इजाजत दोगे? आप जब इजाजत दोगे तभी मैं आपके घर आ सकता हूँ। हाँ, तो क्यों गए थे वहाँ पर? जी, अब वहाँ की हुकूमत ने अब सामने से बुलाया तो वहाँ चले गए। और वहाँ पर सुन्नियत फैलाई उन्होंने, मुरीद बनाया इमामों को। जी, कितने वहाँ पे कितने सरकार अजहरी मियाँ के कितने मुरीद हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ में? जी। अरे ये कहना कि पूरा मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग तो उनके मुरीद नहीं है? पेश करो, आपको पेश करो जितने मुरीद हैं अरे अजहरी मियाँ के। अच्छा, जब हजरत मक्का शरीफ मदीना शरीफ गए थे, आपको मालूम है गुस्ले काबा देने, तो आपके ऊपर जो है कि एक साया सा आया था नूर का, मालूम है? जी, ये नहीं आया था साया नूर का बादल की तरह से? पता नहीं है, ये बात तो पता नहीं है। आपको ये नहीं मालूम जब मक्का शरीफ में गुस्ले काबा देने गए थे तो 1 लाख जिन्नात आके आपके मुरीद हो गए थे कि नहीं? मालूम नहीं है आपको? ये भी बात पता नहीं है। अरे कितना बड़ा अजहरी मियाँ का मर्तबा है साहब, आप पता तो करो। जी, आप मुरीद हो के आपको ये बात नहीं मालूम? पूछना किसी कि हजरत के 1 लाख जिन्नात मक्का शरीफ में मुरीद हुए थे खाने काबा के पास। आप ये बात किसने बोला? ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा जैसा चेहरा इनका। ऐसा चेहरा देखा था आपने कभी? बताओ। जी, अजहरी मियाँ का तो चेहरा ऐसा है कि चांद भी फीका पड़ जाएगा उनके सामने। चांद कह रहा हो तुम? सूरज कहो। चांद भी फीका पड़ जाएगा, सूरज तो अंगर है। अरे साहब माशाल्लाह, आप पक्के मुरीद हो। हजरत कहाँ से फारिग हैं आप? कहाँ से फारिग हैं? हाँ, आप कहाँ से फारिग हैं? फारिग तो मैं अपने गांव से हूँ। नहीं माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे मुझे लगा बात करें। आप बहुत अच्छे मकादू हैं और बहुत अच्छी तरह से आप बात कर रहे हैं। ऐसे मकादू होने चाहिए आपकी तरह से। जी। और हजरत साहब मुझे नसीहत करो, आप बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे मकादू हैं, तो आप जैसे मकादू होंगे तो हमें नसीहत करें आप। नसीहत करने की तो बात और है, एक बार मुलाकात करना होगा तो आप मेरे गांव चले आ जाए, मरकज आजम मस्जिद में आइए, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हम। चलो अच्छी बात है। आप आलिमियत पढ़े हैं आप? माशाल्लाह। जी, मैं आलिम तो नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा मुझे इल्म है। हाफिज तो होंगे? जी, कुछ भी नहीं मैं। चलो अच्छी बात है, जब तो आप बहुत अच्छे मकादू की तरह बात कर रहे हैं, और ऐसी बात करना चाहिए जिस तरह से आप कर रहे हैं, मकादू की तरह से। हाँ। तो हजरत ये बताइए कि जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सहाबा किराम की औलादे हैं, वो उनको क्या अपन मुसलमान न माने? क्यों नहीं माने? वो तो मानना चाहिए। नहीं तो अब वो नमाज तो वहीं पढ़ रहे हैं ना, इमाम हरम और मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे पढ़ते हैं, अलग तो पढ़ते नहीं, घर में पढ़ने का रिवाज ही नहीं है जी। तो आप मुसलमान माने कि नहीं उन्हें? किन्हें? जो नमाजें पढ़ रहे हैं सहाबा किराम की औलाद और सैयद हजरात। जी, अब वहाँ पे जो सहाबा किराम की मज़ारात है, नहीं, उनकी जो औलादें हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, क्योंकि इमाम मेहदी वहीं पैदा होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं तो पैदा होंगे। हाँ। तो अब ये बताओ कि वहाँ के सैयदों को और वहाँ के सहाबा किराम की औलादों को क्या माना जाए? वो तो सब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम हरम के पीछे। हजरत, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले ये जवाब दो, आप क्या माने? और को आपका सवाल आप ही के मुँह से निकालूंगा। आपके औलाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है वहाँ पर अभी मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। जी, कोई बिलग्राम मसोली में थोड़ी आ गए पूरे सैयद दुनिया भर के हैं। ये सोच रहा हूँ कि कालपी में हम ही लोग सैयद हैं, वहाँ तो सब सैयद वहाबी हो गए, बदअकीदा हो गए। ऐसा होगा क्या? यहाँ के कालपी के तो कट्टर सुन्नी हो, मोमिन हो, कालपी के सैयद तो मोमिन हो, वहाँ के काफिर हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये 50,000 तकरीरें कमाने वाले, धाड़ने वाले, 30,000 40,000 की तकरीरें करने वाले, टखनों से नीचे पजामे पहनने वाले सैयद हों, और वहाँ के लोग जो ऊंचा पजामा पहने वो सैयद मोमिन ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहाँ के सैयद ही है, लेकिन देखिए पढ़ते तो उन्हीं के पीछे नमाज है जिनके बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते। हजरत अमाल के ऊपर दारोमदार है। नहीं हजरत, आपने अभी इमाम को मुसलमान नहीं माना काबे के और मस्जिद नबवी के, तो अब जो उनके पीछे नमाज पढ़ेगा वो भी वही हो जाएगा। वो तो हराम है, हराम की औलाद हराम ही होगी।
نہیں یہ بتاؤ، ابھی آپ نے کعبے کے امام کو کافر کہا، مسجد نبوی کو کہا، اب جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ہاں تو پھر سید بھی خارج ہو گئے وہاں کے جو سید پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیوں ہو گیا سید کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہو، ابھی آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہاں خارج ہو جائیں گے، نہیں کہا؟ سید کس وجہ سے خارج ہو جائیں گے؟ نہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوئے؟ سید شریف میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوئے؟ کعبے کے امام کے پیچھے کیا ہوئے؟ حضرت سید تو وہ ذات ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں تو وہ لوگ مسلک اعلی حضرت کو تو مانتے ہی نہیں ہے، وہاں کے سید تو مسلک اعلی حضرت کو بالکل نہیں مانتے، مکہ شریف میں کہیں بھی نعرہ نہیں لگتا مسلک اعلی، لگتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے آپ ہی کی بات پہ چلیں گے، نہیں خانہ کعبہ میں کہیں نعرہ لگتا ہے مسلک اعلی حضرت کا، یا مدینہ شریف میں کہیں نعرہ لگتا ہے؟ کسی بھی گلی میں بتا دو، کہیں پر کسی کمرے میں بتا دو، کسی گھر میں بتا دو کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہو؟ وہاں پہ نعرہ نہیں لگتا کر کے آپ مسلمان کیسے مان رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کس کو؟ جو سید وہاں پر نعرہ نہیں لگاتے مسلک اعلی حضرت کا، تو انہیں آپ مسلمان کیسے مان رہے ہو؟ ارے حضرت وہ سید ہے، سید کا احترام کرنا، مسلک اعلی حضرت کو تو مان ہی نہیں رہے، پھر مسلمان کیسے مان رہا ہو؟ مسلک اعلی حضرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت۔ یہ بات مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننا یا نہ ماننے سے کافر نہیں ہوگا۔ ارے تو وہ تو یہی کہہ رہا، مفتی شمشاد گوسی والے نے کہا کہ کیا ہے، سید ہو، ہاشمی ہو، مدنی ہو، اجمیری ہو، جب تک وہ مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانے گا مجھے مسلمان نہیں مانیں گے۔ اس نے عرس میں کہا تھا جامع طرزہ بریلی میں۔ جی تو اب آپ تو کہہ رہا مسلمان مسلک اعلی حضرت ماننا نہ ماننا کوئی نہیں، وہ تو کہہ رہا جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں مانیں گے۔ جب تک سید اور یہ احمد، یہ طاہر القاضی جو جھانسی میں، اس نے بھی ایسی باتیں کری کہ مسلک اعلی حضرت کو جو نہیں مانے گا مطلب اسی طرح کا اس کا معاملہ ہے۔ جی تو بتائیے حضرت، آپ قابل آدمی ہیں، آپ بہت قابل مقدو ہیں، آپ جیسے مقدو ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے مجھ سے۔ حضرت صاحب آپ نے کہا ادب سیکھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں آپ۔ اس طرح بتا دو حضرت کہ جہاں پر مکہ شریف میں سید رہتے ہیں ان کی کوئی الگ مسجد نہیں ہے، اب یہ بتاؤ وہاں بھی اگر گواہ بن جائے گا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اب مکہ شریف مدینہ شریف والوں کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ وہاں تو سب وہابی ہیں، وہی گواہ بنتے ہیں آپس میں، وہی وکیل بنتے ہیں۔ جی تو اب نکاح نہیں ہوا ان کا۔ اب وہاں کی ایسا وقت ہے، ایسا ماحول ہے کہ جیسے حکومت جیسے بولے گی ویسا رہنا پڑے گا۔ نکاح ہوا کہ نہیں؟ نکاح ہوا کہ نہیں؟ رکو وہاں پر وہابی گواہ بنا سیدوں کا اور صحابہ کرام کی اولاد کا، تو وہ نکاح ہوا کہ نہیں؟ اصل بات صحابہ کرام اور سیدوں کبھی کافر نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ نکاح میں گواہ تو وہی بن رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے نکاح نہیں ہوگا، گواہ تو وہی بن رہے ہیں وہاں پر۔ وہاں کا دستور گواہ کوئی بریلی سے، پیلی بھیت سے تھوڑی جاتے ہیں، جمدہ شاہی سے تھوڑی جاتے ہیں، مبارک پور اشرفیہ سے تھوڑی جاتے ہیں۔ ابھی ہماری اور آپ کی ریکارڈنگ جب جمدہ شاہی کے اور اشرفیہ کے طلبہ سنیں گے تو ان کا دماغ کھل جائے گا کہ یار واقعی یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں بریلی والے، مسلک کی حالت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب جمدہ شاہی سے ابھی 2 نکلے ہیں، انشاءاللہ 200 نکلیں گے مبارک پور سے، اور ایسے جمدہ شاہی سے نکلیں گے کہ واقعی میں تم لوگوں نے گمراہ کیا، اللہ رسول کی تعلیم تو دے نہیں رہے، تم فاضل بریلوی کی تعلیمات دے رہے ہو بس، اور اللہ رسول کے فرمان پہ تو تم کم عمل کر رہے ہو، فاضل بریلوی کی باتوں پہ زیادہ عمل کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرو اور میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرو، جو میری کتابوں میں ہے، قید بھی لگا دی میری کتابوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جو اللہ والوں نے کتابیں لکھی ہیں، اولیاء اللہ نے کتاب لکھی ہیں ان کو پڑھو، یہ نہیں کہا، یہ کہا میری کتابوں کو پڑھو، جو وہ ہر فرض سے ہم فرض بتا دیا کہ میری کتابوں پر پڑھو، اور یہ بھی کہا کہ میرے دین پر عمل کرنا، میرے مذہب پر عمل کرنا۔ ان کا کون سا مذہب ہے؟ میری مذہب میں انہوں نے کیوں کہہ دیا شریعت سے الگ کر کے، کیوں کہا میرے دین و مذہب پر عمل کرنا مضبوطی سے ہر فرض؟ جب شریعت میں سب کچھ آ گیا، شریعت میں ہی تو سب کچھ، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا نام شریعت، اس میں کہہ رہا ہے کہ حتی الامکان عمل کرو، میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرو۔ انہوں نے اپنا دین الگ بنا دیا۔ یہ اچھا حضرت یہ مانتے ہو آپ قبر میں شیطان آتا ہے کیا بہکانے؟ جی قبر میں کہیں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے کیا مرنے کے بعد؟ نہیں۔ ارے کوئی ایسا عالم نے لکھ دیا تھا کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، میں نے تو نہیں مانا اس بات کو۔ اب آپ کی بات ہو گئی ہے؟ نہیں، غلط ہے نا، قبر میں کوئی اگر بتاتا ہے شیطان آتا ہے بہکانے، اس کی بات کو کیا مانا جائے اس آدمی کو؟ یہ حضرت آپ کی بات ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو بتا دو۔ ہاں بات ہو گئی، آپ کی بات مکمل ہو گئی تو میرے اب جو یہ مانتا قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے اس عالم کو آپ کیا مانتے ہو؟ حضرت میری بات، آپ کی بات ختم ہو گئی تو میری بات شروع کرو، آپ شروع کرو۔ آپ نے کہا تھا کہ مقدو صاحب شروع کریے، مقدو صاحب۔ جی امام احمد رضا نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ میری کتابوں پہ عمل کرو، ایسا کہا تھا۔ یہی تو کہا ہے۔
میری کتابوں پہ عمل کرو. یہ کہا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. ہر فرض سے اہم فرض بتایا. جی جی. اب میری کتابوں پہ عمل کرنا, میرے اوپر عمل کرنا یہ نہیں کہا, میری کتابوں کے اوپر عمل کرنا. اب وہ اشرفی والوں نے عمل کر تو لیا, 2 طالب علموں کو نکال کے باہر کر دیا, سنیت کا سرٹیفکیٹ لے لیا انہوں نے. وہ اشرفی والوں کو تو ہمیں پتہ نہیں. اب یہاں چل رہی ہے امام احمد رضا کی بات اور اظہری میاں کی بات. نہیں یہ حضرت یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جس عالم نے لکھا ہے قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے اس عالم کو کیا مانے؟ یہ مجھے مت پوچھیے, وہ حضرت کو کون لکھا ہے اسی کو پوچھیے. میری بات کا سوال نہیں, کوئی عالم اگر ایسا لکھتا ہے تو اس عالم کی بات کو لا اعتبار مانا جانا, معتبر نہ مانا جانا. جی میرے سوال کا جواب دیجیے. نہیں, اگر کوئی ایسا لکھتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے, اس عالم کی بات کو کیا مانا جائے؟ عمل کیجیے. ایسا نہیں کہا کہ میرے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کیجیے, ایسا. چلو خیر وہ تو ٹھیک ہو گئی, بات ہو گئی. اب اس میں بتاؤ, اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے, ایسے عالم کی بات کو کیا مانا جائے؟ اب وہ بات چھوڑیے, امام احمد رضا کی بات چل رہی ہے. ارے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لکھتا ہے تو اس کی بات کو نہ مانا جانا. جی آپ تو بات کو بگاڑ رہے ہیں. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کہتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے, اس کی بات کو کیا مانا جائے؟ آپ بات کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں بھی آپ کو یہ معلوم, آپ نے خود کہا کہ قبر میں شیطان نہیں آتا, کہا تھا آپ نے. جی. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آتا ہے تو اس کو من گھڑت مانا جائے نا. جی. تو من گھڑت عقیدہ بتا رہا ہے وہ. کس نے بتایا؟ ارے ایک مولوی نے بتا دیا. وہ کیا معلوم, کون سا مولوی ہے وہ؟ ارے ایک وہ تھا, میں بھی نہیں مانتا اس مولوی کو, یعنی کتنے طرح کے مولوی بن جائے. نام بولیے. ارے علامہ محمد احمد قاسمی صاحب ہے, قاسمی سے بھی سلسلہ ان کا, قاسمی. ہاں تو یہ بات آپ ان سے پوچھنا تھا. علامہ محمد احمد قاسمی جو قاسم, وہ قاسم بات ان سے پوچھنا تھا. نام کے بزرگ تھے, وہ بھی ان سے بھی سلسلہ ہے. حضرت یہ بات انہی سے پوچھنا تھا. یہ بات کہاں سے آپ نے کیسے بولا؟ کیسی آپ قبر میں شیطان آئے گا یہ آپ نے کیسے بولا؟ یہ بات انہی سے پوچھنا تھا. ہاں میں تو نہیں مانتا کہ قبر میں مرنے کے بعد کیا کرے گا شیطان آ کے. یار یہ ہم سمجھتے ہیں شیطان کا کیا کام ہے مرنے کے بعد. یہ بات انہی سے پوچھنا تھا. ارے وہ تو اس نے من گھڑت بولا. وہ تو آپ من گھڑت بولا تو آپ عمل کیسے کر لیا؟ نہیں, من گھڑت دلیلوں سے ثابت کر دیا انہوں نے. جی من گھڑت دلیل, آپ اس دلیلوں کے اوپر عمل کیسے لائے؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو پھر آپ میرے پاس کیسے ظاہر کیا؟ آپ جو عمل کیا اس لیے میرے پاس ظاہر کیا نا. کتاب تھی اس کا نام ہے ایذان الاجر فی عذاب القبر, اس میں لکھ دیا تھا کہ شیطان قبر میں آتا ہے بہکانے. ہاں اب وہ من گھڑت ہو گئی. میں نہیں مانتا نا کہ من گھڑت روایتیں, کمزور روایتوں سے ثابت کر دیا. اب وہ کتاب میں ہے بات. میں نہیں مانتا اس بات کو. دیکھو کوئی بھی لکھے, دیوبند بریلی اہل حدیث کوئی بھی, اپن جب ایسی بات جو اس کو دماغ میں نہیں آ رہی, ہم نے نہ آج تک کسی سے سنا, نہ عالم سے, نہ فاضل سے, نہ مفتی سے, نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, نہ حدیث میں. صحیح حدیث میں ذکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد شیطان آتا ہے. کیوں مانے صاحب, کیا خیال ہے؟ جی اب ہاں جی, یہ تو بات شیطان نہیں آئے گا یہ تو ہم نے بھی کہیں پڑھا نہیں ہے اور کسی سے سنا نہیں ہے. اب دیکھیے آپ سمجھو کہ ہم نے سنا تو فوراً اسی کو وہیں پر پکڑ لیتے ہیں. بتا کون سی کتاب میں ظاہر ہے؟ کہاں پر آئے گا؟ صحیح بات ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح حدیث سے اس سے پوچھا, صحیح حدیث سے بتا. بخاری شریف میں, مسلم میں, ترمذی میں جس شخص سے پوچھا وہیں پر آپ نے یہ بات پوچھنا تھا, بتا کون سی کتاب سے ظاہر ہے. اگر وہ بتایا تو ٹھیک ہے, نہیں بتایا معلوم بھی کیا, حضرت من گھڑت عمل کیسے کر لیا؟ من گھڑت بات کو آپ نے عمل کیسے کر لیا؟ کمزور روایتیں بتا دیتے ہیں. ظاہر کیا جناب مقدو صاحب, کمزور روایتیں بتا دیتے ہیں ثابت کرنے کے لیے. کمزور روایتوں سے عقیدہ نہیں بنتا ہے. جی آپ وہ عقیدہ نہیں بنے گا تو آپ ظاہر کیسے کرتے ہیں دوسروں کے پاس؟ اسی طرح ایمان کمزور پڑ جاتا ہے دوسروں کا بھی. اچھا آپ عالم دین ہو, عالم ربانی ہو, آپ ہی ایسی باتوں کو دوسروں کے پاس ظاہر کرنے کے بعد آپ دوسرا کیا کرے گا؟ تیسرے کے پاس جا کے بولے گا. آپ مجھے نصیحت کرو, آپ کی بات مجھے اچھی لگ رہی ہے, آپ اچھے میں قدو لگ رہے ہیں مجھے, تو آپ مجھے نصیحت کرو. کیا کروں, کس کو کافر مانوں, کس کو نہ مانوں, آپ نصیحت کرو. یہ ہم کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. ہم کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے؟ اچھا حضرت, جیسے کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, تو میں نہیں مانتا کہ یار یہ تو من گھڑت روایت ہے.
उन्होंने क्या बोला आपने? ये लिखा है किताब में कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो मैंने सोचा सहाबा किराम ने जब नबी की बीवियों को नहीं देखा तो ये कैसे, कौन से बुजुर्ग ने देखा जो ऐसा लिख दिया किताब में? जी, तो ये किसने, एक किताब में लिख दिया है। ये कौन सी हदीस में है? ये कोई हदीस में नहीं है, वो तो एक आलिम साहब ने अपनी दलील से, अपनी मन गढ़ंत तरीके से लिख दिया उसने किताब। जूते से मारना चाहिए, ऐसे आलिम को जूते से मारना चाहिए। अच्छा जी, जो ऐसी बात लिखे। जी हाँ, इसमें तौहीन है ना हजरत। जी। अब कब्र में तो कौन होगा? 2 फरिश्ते होंगे, सवाल और जवाब पूछेंगे। हाँ हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे अमल का सवाल जवाब हम देंगे या हमारी बीवी आके देंगी? नहीं, ये इसमें एक किताब में ऐसा पढ़ा था, हमने लिखा था सफा 27 में कि जल्द सोम थी, सफा 27 कब्र की बात रही, बात जल्द सोम और सफा 27 में था। अंबिया कराम को कब्र, जमीन को अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया कि अंबिया कराम की जिस्म को खाने के लिए। हाँ बेशक, ये हदीस सही है, बिल्कुल सही है जी। तो अब उसने क्या है, यही बात को साबित करने के लिए कि अंबिया किराम जिंदा है, तो ये बात लिखने की क्या जरूरत थी कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। जी, ये कौन सा आलिम है? ये तो आलिम नहीं, जाहिल है ना। ऐसे आलिम की बात न मानी जाए साहब। जी। हाँ, क्या माना जाए ऐसे आलिम को? ऐसे आलिम को जूतियों से मारना चाहिए। ये गुमराह है, ये गुमराह है हजरत। अगर हाँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ हजरत। वो मैंने पढ़ा तो मेरे ताज्जुब हुआ कि हजरत फाजिल बरेलवी आला हजरत ने ये बात लिखी थी सफा 27 जिल्द सोम में, तो हमने नहीं माना। इसी बात को लेकर सैयद सित्तेन हैदर मियां भी अलग हो गए हैं। हाँ, वो बहुत से लोग अलग हुए। आला हजरत ने लिखी है सफा 27 जिल्द सोम में, आपको भेज दूंगा। जी आप भेजिए, हमें भेज दूंगा। और हजरत सब ठीक है जी, आप भेजिए फौरन। अभी बात करने का अभी भेजता हूँ आपको, और इंशाल्लाह अभी आप पढ़ लेना, फिर आप मुझे बताना बाद में। ठीक है हजरत साहब। कौन से जिले में हैं आप? कर्नाटक दामनगिरा में? जी जी जी। वही तो मुफ्ती रिजवान है जो बरेली के ढकिया के रहने वाले हैं। मुफ्ती रिजवान नूरी साहब। हाँ, मुफ्ती रिजवान दामनगिरा जामा मस्जिद में है वो। जी जी जी, पता है वो। ठीक है, मेरा सलाम बोल देना इंशाल्लाह, फिर मैं बात करूंगा बाद में। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। आपका नाम क्या था? वो नाम में आपका रह गया। अब्दुल रज़ाक रज़वी। अब्दुल रज़ाक रज़वी। ठीक है, मैं डलवा दूंगा। ठीक ठीक ठीक। जी जी, सलाम, चैनल पे डलवा दूंगा।